نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. عزیزان گرامی قدر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، 2 دن میں درود اسلام کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، کچھ مسائل تھے. تو آج پھر انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہ گاروں کا سہارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام. حضرت ابو حامد قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مفید العلوم میں ذکر کیا ہے، ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے اور راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا. اس کا سر اور منہ خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر بیٹا بہت رویا، بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگا، عاجزی کرنے لگا، یا اللہ رحم و کرم فرما، میں اس باپ کو کیسے دکھاؤں لوگوں کو اور کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے. اسی غم کے عالم میں اس کو نیند آتی ہے. جب نیند آتی ہے تو ایک شخص اس کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آ کے کہتا ہے کہ تیرے باپ کا جرم یہ ہے کہ یہ سود خور ہے. اللہ اکبر. یہ سود خور ہے، سود کھاتا تھا. تیرے باپ کے اس عمل کی وجہ سے آج تیرے باپ پہ یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے زندگی میں، اس کی موت کے وقت. بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر آپ نے اتنا کرم فرمایا ہی ہے تو نگاہ کرم فرمائے، کوئی حل بھی تو ہوگا. تو اس وقت اس حسین و جمیل ہستی نے بتایا کہ اس کا حل بھی ہے. یہ میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا. اس وقت وہ نوجوان چونک اٹھا، آقا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی کہ یا اللہ اس کے جرم کو معاف فرما دے، اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے. عزیزان گرامی قدر، جب آپ نے اس کی سفارش کی، جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، تو مالک کائنات نے اس کی اصل شکل تھی اس میں واپس لوٹا دیا. یعنی جو چہرہ بگڑ گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو معافی عطا فرمائی اور معافی عطا فرمانے کے ساتھ اس کا جو اصلی چہرہ تھا وہ سامنے آ گیا. عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں. پہلا تو یہ ملتا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور ابھی آپ نے سماعت بھی فرمایا. اس لیے
آپ احباب سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں کہ سود کھانا، کسی بھی مد میں اضافی پیسے لینا، آج اس کے نام چینج کر دیے گئے، تو یہ سود کھانے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر درود و سلام پڑھنے والے، اس کے لیے اتنی خوشخبری کیا کم ہے کہ جس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس کے پرانے چہرے کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اصلی شکل کے ساتھ واپس لوٹا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ حرم شریف میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، قدم اٹھاتا ہے درود پاک، قدم رکھتا ہے درود پاک پڑھتا ہے۔ آخر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر قدم کی علیحدہ علیحدہ عبادات ہیں، علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، علیحدہ علیحدہ نوافل ہیں، مگر تو ہر جگہ درود پاک ہی پڑھتا ہے، دعا کی جگہ بھی درود پاک، نفل کی جگہ بھی درود پاک، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادہ سے خراسان سے چلا، جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، پھر بیماری دن بدن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ تو میں نے ان کے چہرے پہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آپ کے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا تھا۔ میں بہت سخت گھبرایا، پریشان ہوا، مجھے تشویش ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں تجہیز و تکفین کے لیے کہ میری اعانت کرو، کیونکہ میں تو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہیں۔ میں باپ کی میت کے پاس مغموم اور پریشان ہو کر سر دونوں زانوں میں ڈال کر بیٹھا، اونگ آئی، دیکھا ایک نہایت بزرگ، حسین و جمیل، پاکیزہ صورت تشریف لائے ہیں، اور قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ایک نظر میرے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور پھر مجھے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا میں پریشان اور غمگین کیوں نہ ہوں، حالانکہ میرے باپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا، اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا، میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، چمک رہا تھا 14ویں کے چاند کی طرح۔ تو جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو تھام لیا اور عرض کیا کہ آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوا، آپ نے ہماری بے کسی پر مجھ پر رحم فرمایا۔ تو یہ سن کر انہوں نے فرمایا میں شفیع مجرماں ہوں، میں ہی گناہ گاروں کا سہارا ہوں، میرا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ، خدا کے لیے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ تبدیل کیوں ہو گیا تھا؟ فرمایا تیرا باپ سود خور تھا، اور قانون قدرت ہے کہ سود خور کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہوگا، یا آخرت میں تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا، یعنی یہ آخرت میں ہوتا یہ دنیا میں، مگر تیرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ تو
لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے 100 بار میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا، اور کئی کتابوں میں آیا ہے کہ 300 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا کرو۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میرا اتنا بڑا مسئلہ درود و سلام سے حل ہوا تھا، تو آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں اب اور کون سا کام کیا کروں، اگر درود و سلام نہ پڑھوں تو کیا کروں۔ اس دن سے آج تک جب سے میرے بابا پر نگاہ کرم سرکار نے فرمائی ہے، اس دن سے آج تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اس دن سے یہ مجھے راز مل گیا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ ہر قسم کے گناہ کی معافی کا سبب ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہر قسم کی خیر و برکت کا سبب ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہر مصیبت اور پریشانی کا حل ہے۔ تو جب مجھے راز پتہ چل گیا تو بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اب ہر وقت درود و سلام نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں؟ عزیزان گرامی قدر، بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے۔ ایک لکھا ہے کہ جو کتاب میں واضح بے نظیر کے صفحہ 24 پر اس واقعے میں تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں دیکھتا ہوں، یہ نوجوان اسی کی بات ہو رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چاروں طرف سے جوق در جوق آ رہے ہیں، یعنی وہ جو فوت ہو گیا تھا اس کے لیے۔ تو میں حیران تھا کہ ان کو کس نے اس بات کی خبر دی ہے، جنازے کی خبر کس نے دی ہے۔ تو میں نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ندا سنی ہے، اور وہ ندا یہ سنی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو وہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ پھر نہایت ہی احتیاط سے تجہیز و تکفین کی گئی اور عزت و شان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ ہر قسم کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ حاصل کلام ان روایات و حکایات سے ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک ایک سچا رفیق ہے۔ موت سے پہلے زندگی میں، موت کے وقت جب جان نکل رہی ہو تو اس وقت، اور موت کے بعد قبر و حشر میں قدم قدم پر درود پاک جو ہے، یہ درود پاک درود پڑھنے والے کا ساتھ دیتا ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک درود خواہ جنت میں اپنے مقام پر داخل نہیں ہو جاتا۔ تو بس درود و سلام اس کی پابندی کریں، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، اس کا معمول بنائیں اپنی حیات طیب، اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اگر آپ درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ درود پاک اس کے لیے کوئی خاص، جیسے عبادات میں خاص ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے یا جائے نماز پہ جانا پڑتا ہے، اسی طرح نماز ایک خاص طریقے سے ہے۔ اب اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے لیے پابند ہونا پڑتا ہے، مگر درود پاک کے لیے تو پابندی ہی نہیں۔ آپ اگر دکان پہ بیٹھے ہیں، آرام سے درود و سلام پڑھتے رہیں، اپنا کام بھی کرتے رہیں، زبان سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں۔
تو درود و سلام عبادت ہی ایسی ہے کہ اتنی آسان ہے کہ آپ جس جگہ پہ بھی بیٹھے بس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، بس آپ پاک جگہ پہ ہوں، پاک جسم اور پاک لباس ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ کثرت سے آپ پڑھیں گے، آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے کہ جتنی کثرت سے آپ پڑھیں گے آپ کو اتنے فیض و برکات ملیں گے۔ جو 100 بار ہر روز شام کو پڑھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا نوازا، تو جو ہزاروں بار پڑھے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کتنا نوازیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے کہ حقیقی معنوں میں درود پاک کا اجر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے۔ بیان کرنے والوں نے بڑے بیان کیا، لکھنے والوں نے درود و سلام کی بے شمار فیض و برکات لکھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس درود پاک کا اجر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اس درود پاک کا اجر کیا ہے اور کیا ملنے والا ہے۔ یہ تو بس ایک سمجھانے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خبر نہیں ہے کہ اس درود پاک کا اجر کیا ہے، کتنی برکات ہیں، اللہ رب العزت کتنا نوازتا ہے درود و سلام پڑھنے والے کو۔ تو آئیے آج سے ارادہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کثرت سے کیا جائے گا، اپنی اولادوں کو درود پاک کی تربیت کریں، گھر میں بیٹھیں، شام کو کھانا کھانے سے پہلے 10 منٹ کے لیے آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا آ جائے، کھانا تناول فرما لیں۔ اس سے آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی نسلوں میں بھی یہ برکت جو ہے یہ داخل ہوگی۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، ایک درود پاک آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس درود پاک کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ جو شخص اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 5 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اسرار اور رموز ظاہر ہوں گے، اسے سچے خواب آئیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اسے گھر میں اور گھر سے باہر عزتیں ملیں گی۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ اس کے گھر، کاروبار اور دیگر کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے اور اس کے بعد سوتے تھے۔ امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند الفردوس علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں یہ حدیث درج کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ستون کے نزدیک بیٹھ گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے قریب آ کر بیٹھے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اٹھ کر اذان پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو اکٹھا چوما اور آنکھوں سے لگایا اور دعا کی۔ یعنی تمام صحابہ کرام ہر دعا کے اول آخر درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور بعد ازاں فرمایا کہ جو کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کرے گا، یعنی میرا نام نامی اس میں گرامی آنے پر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا
اور اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ جو شخص درود و سلام بھی پڑھے گا اور وہ شخص جنت میں اگلی صفوں میں میرے ساتھ ہوگا جو میری بارگاہ میں زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر روح البیان میں اور امام دلمی کی حدیث کی کتاب مسند الفردوس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی اس درود پاک کی طرف کہ جس کے فیوز و برکات میں نے آپ کو پہلے 5 گنوائے ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ بحر انوارک ومعدن اسرارک ولسان حجتک وعروس مملکتک وإمام حضرتک وخاتم انبیائک صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود مکرم جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ تو میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بے شمار خوشیاں عزتوں سے نوازے، ہمیشہ سلامت رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔